السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ صاحب؟ ہوپفلی سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج کی صبح کا آغاز آٹا گوندنے سے کر رہی ہوں، کیونکہ نماز پڑھی اور نماز کے فوراً بعد آٹا نہیں تھا گوندا ہوا، تو میں نے کہا پہلے آٹا گوندتی ہوں، پھر ناشتہ بناتی ہوں کیونکہ سر پھٹ رہا تھا، اور کیونکہ آج رات کو رات نہیں گزری ہے۔ آپ سب کو تو پتہ ہے کہ رات کو شب معراج تھی۔ آپ سب کو شب معراج بہت بہت مبارک ہو، اور جس کا روزہ ہے میری دعا کیجیے خیر، میں نے روزہ نہیں رکھا، نماز پڑھی تھی رات کو۔ اور یہ میرے ہسبینڈ لائے تھے سودا، تو اس میں مرچیں، ہلدی، سبز پتی، الائچی اور چنے کی دال، جو کہ ہمارے گھر میں بہت بنتی ہے، ہم دونوں ہسبینڈ وائف کو بہت پسند ہے۔ اور آپ سب کہہ رہے ہوں گے کہ اتنی زیادہ پتی کیوں لائے ہیں، تو یہ فاطمہ کے دودھ کے لیے ہم لوگ یوز کرتے ہیں۔ اب ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ سیٹ کرتی ہوں اور ڈبوں میں ڈالتی ہوں، کیونکہ جب چیزیں ڈبوں میں پڑی ہوتی ہیں تو آسانی سے بندہ یوز کر لیتا ہے اور ٹائم بھی سیو رہتا ہے۔ اور ناشتے کرنے کے بعد اور سودا وغیرہ سنبھالنے کے بعد میں نے روم کی ڈیپ یہ کلیننگ کی، رہا کیونکہ میرا کتنے روم، دنوں اور سے میں روم نے کی ڈیپ کلیننگ کلیننگ کوئی کرنے خاص کے کی بعد نہیں تھی، انشاءاللہ میں پھر اور چھت پہ جاتی ہوں ڈیپ اور کلیننگ کرنے کے بعد اوپر جا کے انشاءاللہ کپڑے پھر دھونے ہیں، کیونکہ تھوڑے کروں سے گی کپڑے ہیں کپڑے اور دھونے، کپڑے دھونے اور چھوٹا یہ موٹے میرے اور بھی روم بہت کا سے کام ہیں اوور ویو ہے۔ جو کرنے تھے۔ اور آپ سب کہہ رہے تو تھے آپ رینٹڈ یہ اپارٹمنٹ رہا میں ہیں؟ میرا جی روم، میں رینٹ اور اپارٹمنٹ میں رہ یہ رہی ہوں، کوشچن جو اور تھے یہ یہ کوشن میری جو امی ہے نے یہ بنائے میری تھے، امی نے پہلی بھی بنائے ایک تھے، یہ ویڈیو میں میری نے آپ امی کو کے بتایا ہاتھوں کے تھا۔ ہیں، اور تو یہ ان کی یہ نشانی کوشچن ہے، ہے جو تو ڈیلی آپ کو بیسس ایک میں دفعہ میں میں نے یوز پہلے بھی کرتی ہوں، اس کا دکھا چکی ڈیزائن ہوں، پرنٹ بہت ہی پاک کا پیارا ہے، کور بھی، اور اور یہ یہ بھی، میری امی کی اور یہ نشانی بہت ہی ہے، پیارا اور ڈیزائن ہے، یہ میں یوز یہ کر سب رہی کو ہوں۔ بہت باقی کی اچھے لگے جتنی تھے، جو امی کے تو ہاتھ کی یہ میں بنی ہوئی نے چیزیں تھی، بیڈ استعمال شیٹس، کرنا شروع کیے ہیں۔ کوشنز باقی وغیرہ، دو ٹرے بیڈ شیٹس، کورس، جو کشن کچھ بھی کور، تھا، ٹرے ٹیبل کور، وہ کورس، سارے پرنٹ میں نے پاک کا سنبھال کے کورس رکھ دی وغیرہ، ہیں کہ جو کہیں مطلب خراب نہ ہو جائیں۔ ایسی چیزیں ہیں وہ میں نے سنبھال کے تو رکھتی ہیں، کیونکہ یہ ہینڈ جو میڈ بیڈ چیزیں شیٹ مجھے ہے بڑی پسند ہیں، اور یہ میری سسٹر نے ایک اور نشانی کے طور پہ بھی میں نے بابی نے رکھ مل دی ہیں۔ کے بنائی یہ تھی، اور بیڈ شیٹ میری بھی امی امی نے کے بھی۔ ہاتھ کی ہے۔ تو میری امی میری کو امی ہر ایسے طرح کے کام کاموں آتے کا تھے، بڑا ہر طرح شوق کی، ہے، اور وہ اچھے بہت سے آتے بھی کریٹو تھے۔ مائنڈ کی تھی۔ کام وغیرہ ڈن کرنے کے بعد میں فاطمہ کو لے کے چھت پہ آ گئی تھی، اور میں چیزیں وغیرہ فریز کرتی رہتی ہوں جب میں فارغ بیٹھتی ہوں۔ تو اب میں بہت تھکی ہوئی بھی تھی اور مشین بھی لگانی تھی، کپڑے دھونے تھے، تو سوچا ساتھ ساتھ دھنیا بھی صاف کرتی ہوں اور لہسن بھی چھیل کے فریز کر دیتی ہوں، کیونکہ پھر اس طرح کی چیزیں جب فریز ہوئی ہوتی ہیں تو بندے کو بڑی آسانی ہوتی ہے اور آسانی سے بندہ یوز بھی کر لیتا ہے۔ تو کافی زیادہ میں نے کیا ہے صاف، دھنیا بھی کافی زیادہ تھا وہ بھی صاف کر لیا، اور اس کے علاوہ لہسن بھی کافی زیادہ میں نے صاف کر کے اور چھیل کے رکھ دیا ہے۔ اب مجھے کافی دنوں تک آسانی ہوگی۔ تو میں جو دال وغیرہ ہوتی ہیں اس طرح کی گوشت صاف کر کے اور رکھتی ہوں، پھر جیسے مجھے ضرورت پڑتا ہے میں فٹافٹ یوز کر لیتی ہوں، اس سے ٹائم بھی سیو رہتا ہے اور جلدی کام بھی ہو جاتا ہے۔ یا دیکھیں کتنا زیادہ کچرا نکلا ہے دھنیا میں سے۔ تو فاطمہ سوئی ہوئی تھی تو میں نے اس کے سونے کا ایڈوانٹیج لیا، تھوڑے سے کپڑے تھے تو سوچا ساتھ ساتھ کپڑے بھی دھو لیتی ہوں اور چھت بھی دھو لیتی ہوں، کیونکہ کتنے دنوں سے چھت نہیں دھوئی تھی۔ تو کافی زیادہ گند تھا، اور آج موسم بھی بہت زبردست تھا، دھوپ نکلی ہوئی تھی، مجھے اس طرح کا موسم بہت اچھا لگتا ہے۔ اور آپ میں سے کسی نے پوچھا تھا کہ مشین کس کمپنی کی ہے اور یہ کس طرح، مطلب اس سے پہلے میری شادی کی، یہ میری شادی کی مشین نہیں ہے، میری شادی کی آٹومیٹک کی ہے، میں نے ابھی بائی کی ہے، اور یہ ٹربو کی ہے اور بہت زبردست ہے، کینورڈ کی۔ تو آپ کو پتہ ہے اس کمپنی کی چیزیں ویسے بھی بہت اچھی، اس کا اسپنر بھی کافی بڑا ہے، اور واشنگ سائڈ بھی بہت بڑی ہے، اور کوئی داغ وغیرہ بھی کپڑوں پہ نہیں چھوڑتا، مطلب اے ٹو زیڈ اتنے زبردست کپڑے دھوتی ہے اور ٹائم بھی اتنا نہیں لگتا، تو میرے لیے بڑی آسانی ہوتی ہے۔ اور جو آٹومیٹک مشین تھی وہ میری شادی کی تھی، تو وہ میں یوز نہیں کی، وہ ویسی کی ویسی پڑی ہوئی ہے۔ تو کپڑے وغیرہ دھونے کے بعد میں نے تار پہ پھیلا دی، اب بہت زور سے بھوک لگی ہوئی تھی، کافی ٹائم ہو چکا تھا، اور فاطمہ بھی سوئی ہوئی تھی، تو میں نے کہا فٹافٹ یہ کام کروں، اور بچے پتنگ اڑا رہے ہیں اور کلاؤڈی ویدر بھی تھا، تو کچھ کپڑے میں نے برآمدے میں پھیلائے اور کچھ کپڑے باہر میں نے پھیلا دیے تھے۔ میں نے سوچا کہ جب جاؤں گی نیچے تو انشاءاللہ نیچے لے جاؤں گی۔ اب نماز پڑھتی ہوں اور نماز کے بعد پھر فاطمہ کو لے کے نیچے جاتی ہوں، اتنی دیر میں فاطمہ بھی جاگ جائے گی، اور پھر کھانا بنانا ہے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ان لوز کے گھر چلی جاؤں گی، کیونکہ انہوں نے بلایا تھا اور کھانا میرا ادھر بھی بنانا ہے۔
نماز سے فارغ ہونے کے بعد اور فاطمہ کو لے کے نیچے جاتی ہوں، اور یہ جو کپڑوں کے مرغیوں کے پنجرے پہ میں کپڑے پلاتی ہوں، یہ بھی اسٹینڈ اپنے ہینڈس کے لے جاؤں گی برآمدے میں. اور آپ سے ایک ہمبلی ریکویسٹ ہے، پلیز پلیز میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اللہ پاک آپ کو اس رات کے صدقے ساری پریشانیاں دور کرے اور آپ کے تمام حاجات خواہشات قبول و منظور عطا فرمائے. پلیز ایک بہن کی، ایک بیٹی کی آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، پلیز کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں. اور اس کے علاوہ میں کپڑے جو تھے برآمدے میں رکھتی ہیں، کیونکہ لیٹ نائٹ آنا تھا اور موسم کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے، کسی بھی ٹائم بارش ہو جائے. تو اب فاطمہ کو لے کے نیچے جاتی ہوں. نیچے جانے کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا کیونکہ موسم بہت ہی زیادہ اچھا تھا. اور یہ میری ڈیلی ویس کے روٹین ہے کپڑے دھونا، کیونکہ چھوٹے بچوں کے کپڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور فاطمہ کے کپڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو مجھے ڈیلی کے ڈیلی دھونے پڑتے ہیں. اور اب دروازہ بند کرتی ہوں اور نیچے جاتی ہوں. نیچے جا کے پھر کھانا وغیرہ بناتی ہوں. میرے کچن کا حال چیک کریں. اور یہ دیکھیں دال جو کہ میں نے بوائل کر کے رکھ دی ہے، اور برتن بھی کچھ پڑے ہوئے ہیں کیونکہ صبح برتن نہیں واش کیے تھے. اور اب ساتھ ساتھ برتن واش کرتی ہوں، ساتھ ساتھ کھانا بناتی ہوں. اور یہ اب میں نے ادرک اور لہسن کا پیسٹ میں نے ڈالا ہے. اور اس کے بعد پھر میں نے اس میں ٹماٹر کا پیسٹ اور سوکھا دھنیا، ہلدی، مرچ اور نمک ڈال کے میں اب اس کو فرائی کرتی ہوں. اور جیسے مسالہ بھننے لگا تو اس میں نے آلو ایڈ کر دیے تھے، کیونکہ پہلے دال ایڈ کرتے ہیں لیکن میں نے پہلے آلو ایڈ کیے کیونکہ آلو زیادہ کچے تھے اور دال زیادہ بوائل ہو چکی تھی، تو وہ پھر ایک حلوہ سا بن جاتا ہے جو کہ وہ دال مجھے پسند نہیں ہے. تو اس میں اب میں آلو کو کرتی ہوں فرائی. اور جتنی دیر میں آلو گلیں گے اتنی دیر میں ساتھ ساتھ برتن دھو لیتی ہوں کیونکہ برتن بھی کافی زیادہ جمع ہے. اب آلو گل چکے، اب اس پہ میں دال ایڈ کرتی ہوں اور دال کو 10-15 منٹ تک میں بھونتی ہوں. پھر اس کے بعد میں پودینہ اور سبز دھنیا ڈال دوں گی اور دم پہ رکھ دوں گی. اور کچن وغیرہ بھی سارا صاف ستھرا ہو گیا. اور ساتھ روٹی بناتی ہوں کیونکہ پھر کھانا کھانے کے بعد میں ان لوگ گھر چلی جاؤں گی تو دیر ہو جائے گی واپسی پہ. تو ہم لوگوں نے دن کو بھی کھانا نہیں کھایا تھا، تو ناشتہ صبح جلدی کر لیا تھا کیونکہ شب معراج تھی، تو اس وجہ سے آج جلدی اٹھے اور 5 بجے ہم لوگوں نے ناشتہ کھایا. گھر آنے کے بعد بہت زیادہ تھک چکے تھے، پھر چائے بنائی. اور چائے ویسے بھی مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اور اپنے ہاتھ کی چائے اور اسٹرانگ چائے ہو تو پھر میں لازمی پیتی ہوں، دوسروں کی ہو اگر اسٹرانگ نہ ہو تو پھر نہیں پیتی. اور آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ ڈھابے وغیرہ کی چائے کتنی مزے کی ہوتی ہے. اگر پی ہے ڈھابے وغیرہ کی چائے تو مجھے لازمی بتائیے گا. اور میں آج یہ سوچ رہی تھی کہ کسی کی لائف میں روڑے اٹکانے کی بجائے دوسروں کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے. اور دوسروں کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کی بجائے، دوسروں کو پروموٹ کرنے کی بجائے دوسروں کی راہ میں روڑے نہ اٹکانے چاہیے. کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں خود تو جی رہے ہوتے لیکن دوسروں کو نہیں جینے دیتے، اور اپنی لائف میں وہ آسانیاں پیدا کرتے اور آسانیاں چاہتے بھی ہیں
لیکن دوسروں کی لائف کو اجیرن بنا دیتے ہیں، دوسروں کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ تو جب آپ اپنے لیے آسانیاں چاہتے ہیں، اپنی لگژری لائف چاہتے ہیں، تو دوسروں کی لائف کو بھی ان کے حال پہ چھوڑ دیں تاکہ وہ بھی جیسی کیسی لائف ہے ان کی وہ بھی اچھے سے جی لیں۔ اور جب آپ کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو خدا تعالیٰ آپ کی لائف میں خود بخود آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ اور بس اس دعا اور امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں کہ جہاں رہیں خوش رہیں، اور اللہ پاک اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اپنے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے اور دوسروں کو کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں، اور تاکہ آپ کی لائف آٹومیٹیکلی آسان ہو جائے۔ اور اگین ریکویسٹ کروں گی، اور آپ کی سپورٹ کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے، اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ آپ کا ایک کلک میری لائف چینج کر سکتا ہے۔ اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اینڈ شیئر کیجیے گا، کیونکہ آپ میں سے 47% ایسے ہیں جو کہ سبسکرائب نہیں کرتے اور ویڈیوز کو واچ کر لیتے ہیں، تو ان کے لیے اسپیشلی کہ جو واچ تو کر لیتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے، پلیز میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ مجھے آپ کی سپورٹ کی اشد ضرورت ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اوکے، اللہ حافظ۔